اتنی نفرت کیوں ہے صحابہ کو بدعت سے؟ کیونکہ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ دنیا کی جتنے بھی امور ہیں ان میں سب سے بدتر بدعت ہے۔ اور کیوں بدتر بدعت ہے؟ ہر گناہ سے توبہ کی توفیق ہو جائے گی، بدعت سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ بدعت کو انسان کیا ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اس وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اچھا بدعت بدتر کیوں ہے؟ ایک وجہ اور بھی ہے۔ بدعت بدتر یہ ہے کہ جو بندہ بدعت ایجاد کر رہا ہے وہ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دست درازی کر رہا ہے، اور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی نے دین کو مکمل نہیں کیا، یہ چیز کم رہ گئی تھی، یہ میں نے ایجاد کر دی۔ بدعتی جو چیز ایجاد کر رہا ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے دین میں یہ والی کمی تھی، یہ میں نے ایجاد کر دی۔ جب قرآن میں بھی وہ اضافہ کر رہا ہے، قرآن نے یہ اعلان کر دیا آج سے 1400 سال پہلے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اس میں کوئی چیز ایجاد کرنا، کوئی چیز داخل کرنا، یہ قرآن پر زیادتی ہے، نبی پر زیادتی ہے، کیونکہ نبی نے دین کو تکمیل تک پہنچا دیا، ایک ایک بات کی نبی نے تعلیم دے دی ہے۔ اب کوئی چیز کوئی دین میں ایجاد کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ نبی پر دست درازی کر رہا ہے، قرآن پر دست درازی کر رہا ہے، اور دین میں نئی چیز ایجاد کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے۔ کیا ہے؟ اور اگر ایسے ہی پچھلے جو ادیان ہیں وہ کیوں برباد ہوئے؟ اب ٹائم نہیں ہے کیونکہ ایک لمبی گفتگو کرنی تھی مجھے، لیکن بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع پر اگلے ہفتے بھی گفتگو ہوگی۔ قرآن کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ایسا مت کرو، یہ باتیں مت کرو، کیا ہے؟ اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ کیا پھیلتی ہے؟ فرقہ واریت پھیلتی ہے، مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن سنیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِ فَرِحُونَ، کہ تم مشرکین میں سے نہ بنو وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، اور وہ کیا ہے گروہ بن گئے، چھوٹے چھوٹے گروہ بنا لیے، اور ہر گروہ اپنے اس طریقے پر خوش ہے جس کو وہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ خوش ہے۔ جس کام کو وہ کر رہا ہے وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے طریقے کے مطابق نہیں، وہ خوش ہے۔ تو بدعت سے کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اس سے کیا ہے دین میں تفرقہ پڑتا ہے، دین میں تفرقہ پڑتا ہے، دین میں فرقے بنتے ہیں۔ یہ جتنے بھی فرقے گمراہ فرقے بنے کیسے بنے ہیں؟ یہ 30 40واں یہ گمراہ فرقہ بن گیا، کیوں بنا؟ انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنی شروع کری کہ کیا ہے مردے کے مرنے کے بعد تیسرے دن ہی کیا قرآن خوانی ہوگی، ثواب ایصال ثواب ثابت ہے، آپ اپنے مردوں کو ایصال ثواب کیجئے، لیکن کوئی ایک طریقہ متعین کریں گے، شریعت میں زیادتی ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں ایصال ثواب ثابت ہے، آپ کریے، آپ کھانا کھلا کر کریے، قرآن پڑھوا کر کریے، نماز پڑھ کے کریے، اور آپ کیا ہے خرچ کر کے کریے، آپ مسجد میں تعاون کر کے ایصال ثواب کریے، مدرسے میں تعاون کر کے آپ ایصال ثواب کریے، غریب کی مدد کر کے ایصال ثواب کریے۔ کوئی بھی طریقہ متعین نہیں کیا، آپ نے ایک طریقہ متعین کر لیا کہ تیسرے دن چنے ہی پڑھے جانے ہیں، چاہے بھلے ادھار لے کر آئیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کسی بات نہیں ہے تو اس کو محلے کے لوگ اس کے دیں بھائی چنے پڑھوانے ہیں، یعنی چنے کو دین کا حصہ بنا لیا، چنے کے بغیر ایصال ثواب نہیں ہوا۔ ابھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ان کے وہاں انتقال ہو گیا، تو کچھ اسی طرح کے خیالات میں میرا بھی جانا ہوا، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ سب چیزیں نہ کریں، بہت نئی نئی چیزیں میں بتاؤں گا تو لمبا وقت ہو جائے گا، میں ایک چیز بتا رہا ہوں۔ تو میں نے ان کو منع کیا چنے وانے پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت غریب انتہائی خستہ حال میں تھے وہ لوگ۔ تو اب ان کے رشتہ داروں کو فون آ رہے بھائی چنے ضرور پڑھوانا، چاہے ہم سے پیسے ادھار لے لو، چاہے ہم سے پیسے ادھار لے لو، چنے یہی تو بدعت ہے بھائی۔ ایصال ثواب تو عام ہے، اس کو آپ نے خاص کر لیا نہیں، چنے ضرور پڑھے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے چنے پڑھوائے، صحابہ نے چنے پڑھوائے، تابعین نے چنے پڑھوائے، تو یہی تو بدعت سے فرقہ بنتا ہے، بدعت کو روکنے سے فرقہ نہیں بنتا ہے۔ آپ مجھے نہ روکیں، ان کو روکیں جو بدعت کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ان لوگ کہہ رہے ہیں ہماری تقریریں یوٹیوب پر گئیں اور ہم نے غلط باتوں سے روکا تو لوگ ماشاءاللہ کچھ لوگ گالیوں سے بھی نواز رہے ہیں، کچھ لوگ گالیوں سے بھی نواز رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تو گالیاں تو ملتی رہتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، لیکن ہاں اہل حق میری باتوں کی تائید کر رہے ہیں، علماء کرام میری بات کی تائید کر رہے ہیں، بڑے بڑے جید اکابر علماء تائید کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب بر وقت آپ نے غلط باتوں سے روکا ہے، یہ آپ کا فرض منصبی تھا۔ لیکن کیا ہے یہ باتیں کرنا کہ آپ کوئی بندہ یہ فرقہ وارث پھیلا رہے ہیں، آپ تفریق ڈال لیں، بھائی بدعت سے فرقہ بنے گا۔ اگر آپ اپنی ان گمراہیوں سے بدعت سے نہیں روکیں گے فرقہ بن جائے گا۔ ہم تو فرقے سے روکنا چاہ رہے ہیں،
اور آپ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں فرقہ پھیلا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، یعنی جو لوگ بدعت کر رہے ہیں، نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، دین میں زیادتی کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا ہے فرقہ بنا رہے ہیں، اور جو فرقے سے روک رہا ہے کہ نا خیرت کا نام جنو، جنو کا نام خیرت رکھ دیا، عقل مندی کا نام بے وقوفی، اور بے وقوفی کا نام عقل مندی رکھ دیا، یہ اس دور کے لوگوں کی علامت ہے۔ یعنی جو فرقہ بننے سے روک رہا ہے اسے تو لوگ کہہ رہے ہیں تفرقہ پھیلا رہے ہیں، پھوٹ ڈال رہے ہیں، آپس میں انتشار پھیلا رہے ہیں، اور جو لوگ یعنی بدعت کو انجام دے رہے ہیں، بدعت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، فرقے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ امن پسند ہیں۔ تو بھائی ایسی کیا ہے فلسفیانہ گفتگو ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں، ہم تو وہ گفتگو کرتے ہیں جو قرآن میں حدیث میں، اور میں تو ایسی گفتگو انشاءاللہ ہمیشہ کرتا رہوں گا، اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔